بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت کو لایا گیا۔ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی تھی، لیکن اب اس عورت پر زنا کا الزام تھا۔ جو لوگ اس عورت کو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ عورت ہماری سوتیلی ماں ہے۔ جس وقت ہمارے باپ کی اس سے شادی ہوئی اس وقت یہ جوان دوشیزہ تھی، لیکن ہمارا باپ بوڑھا ضعیف تھا، جو ہمارے خیال میں ہم بستری کی قوت بھی نہ رکھتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے ہمارا باپ شادی کی پہلی رات اس عورت کے پاس جاتے ہی انتقال کر گیا۔ مگر ٹھیک 9 ماہ بعد اس عورت نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا۔ یہ عورت زانیہ ہے۔ الغرض انہوں نے دربار خلافت میں اس عورت کو پیش کر کے اس پر تہمت زنا لگائی اور گواہیاں بھی دیں۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تمام معاملہ سنا اور پوچھا، کس روز شادی ہوئی، کس وقت مفارقت عمل میں آئی، کس وقت اس کی جان نکلی۔ عورت نے تمام واقعات بیان کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب سب لوگ چلے جائیں اور پھر جب میں تم کو بلاؤں تو دربار خلافت میں پیش ہوں۔ چنانچہ وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور جب اٹھنے بیٹھنے اور چلنے کے قابل ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلایا۔ چند چھوٹے چھوٹے بچوں میں اس بچے کو بھی چھوڑ دیا اور بچوں سے کہا بیٹھ جاؤ۔ سب بچے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ سب بچے کھڑے ہو گئے، مگر اس عورت کا بچہ ہاتھوں کو ٹیک لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر بمشکل کچھ دیر بعد کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے عمر، یہ عورت زانیہ نہیں، یہ بچہ بھی اپنے باپ کا یعنی بوڑھے خاوند کا ہے، جو بوجہ ناتوانی ہاتھ کے سہارے سے کھڑا ہوا۔ یہ ضعیف کا نطفہ ہے، ضعیف طاقت لیے ہوئے ہے، یہ اسی بوڑھے مرد کی اولاد ہے۔ دراصل اس عورت پر زنا کا الزام تھا۔ اس عورت کی شادی ایک ضعیف مرد سے ہوئی تھی۔ قدرت الہی سے اس مرد کی موت حالت جمع میں واقع ہو گئی اور اس کا نطفہ اس عورت کے رحم میں چلا گیا۔ بوڑھے کی پہلی اولاد نے اس عورت کے بچہ ہونے پر اس کو زانیہ قرار دے دیا، مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اس کی میراث دلوا دی اور جھوٹی گواہی دینے والوں پر جھوٹ کی حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ چند علماء یہود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر جواب ٹھیک مل گئے تو آپ کے اسلام کو صحیح سمجھیں گے اور آپ کے نبی کو برحق مانیں گے، ورنہ نہیں۔ فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ علماء یہود نے سوال کیا، گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب مومنین کافروں سے جہاد کے لیے میدان جنگ میں آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یا رب اپنے پالنے والے مومن کو کافر پر نصرت عطا فرما۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ مینڈک اپنے ٹرٹر میں کیا کہتا ہے؟ جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ مقدس ذات جس کی تسبیح سمندروں میں ہوتی ہے۔ ان علماء کی جماعت صرف 3 افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جواب سن کر 2 رومیوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے، مگر تیسرے نے کہا، یا علی کرم اللہ وجہہ، تمہارے جواب سے مطمئن ہو کر میرے 2 ساتھی تو مسلمان ہو گئے اور ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، مگر میرے دل میں ابھی تک ایک سوال باقی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کا جواب بھی دے دیں تاکہ میرا ایمان بھی مکمل ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ اکبر، پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ یہودی عالم نے کہا، یہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن کو قرون گزشتہ میں اللہ نے 309 سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا، ان کا کیا قصہ ہے؟ مختصر بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی، یہ لوگ اصحاب کاف ہیں، ان کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میں ان کا قصہ تجھ کو سنائی دیتا ہوں، لو سنو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ یوں شروع کیا، اے یہودی، مجھ سے میرے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سرزمین روم میں ایک شہر تھا جس کا نام جب اسلام وہاں پہنچا تو ترتس رکھا گیا۔ اس شہر پر اس زمانے میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ایران کے ظالم بادشاہ نے اس شہر پر چڑھائی کر دی اور قبضہ کر لیا۔ ایرانی بادشاہ نے شہر پر قبضہ کر کے اس کو اپنا پایا تخت بنایا۔ یہ سن کر یہودی بولا، اگر آپ عالم ہیں تو اس کے قصر کے متعلق، اس کی نشستوں کے متعلق بھی مفصل بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی، اس کے قصر کا طول و عرض 1 فرسخ تھا۔ اس قصر کے 4000 ستون تھے جو سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اس قصر کی چھت میں 1000 قندیلیں چاندی کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی تھیں۔
جن میں رات بھر خوشبودار روغنوں سے روشنیاں کی جاتی تھی۔ اس قصر میں ایک دیوان عام تھا، اس میں 180 جروکے شرفا اور 180 جروکے غربا کے تھے، جن میں غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت عجیب منظر ہوتا تھا۔ دیوان عام میں ایک سونے کا تخت تھا جو 40 ہاتھ لمبا چوڑا تھا۔ یہ تخت بے شمار جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ تخت کے دائیں جانب 80 کرسیاں سونے کی تھیں جن پر فوجی افسر بیٹھے تھے، اور طلائی کرسیاں بائیں جانب تھیں جن پر امرائے شہر بیٹھے تھے۔ درمیان میں تخت پر بادشاہ خود بیٹھتا تھا، سونے اور چاندی کے جواہرات سے سجا تاج پہنتا۔ اس تاج کے 9 گوشے تھے، ہر گوشہ میں ایک ایک موتی جڑا ہوا تھا جو اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے افسروں کے 50 لڑکوں کو چن لیا تھا جو بڑے حسین و جمیل تھے۔ ان کو بہترین لباس پہنایا جاتا، سروں پر طلائی تاج، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پیروں میں سونے کے کڑے ہوتے۔ یہ حسین و جمیل لڑکے بادشاہ کے نزدیک صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ 6 لڑکے علماء کی اولاد میں سے چن لیے تھے جن کو اپنا وزیر بنایا اور جو دائیں بائیں حاضر رہتے۔ بادشاہ ہمیشہ ان سے مشورہ کرتا تھا اور بغیر مشورہ کے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ وہ ہر روز اپنا دربار لگاتا۔ جب وہ دربار میں آتا تو 3 لڑکے اس طرح دروازے سے داخل ہوتے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کا جام ہوتا تھا جس میں مشک بڑا ہوا ہوتا، اور ایک کے ہاتھ پر ایک طائر بیٹھتا تھا جو اشارہ پا کر لڑکے کے ہاتھ سے اڑ کر گلاب والے جام میں جا گرتا اور اپنے پروں میں مشک سمیٹ لیتا، اور پھر بادشاہ کے تاج پر جا بیٹھتا اور پھر اپنے پروں کو اس طرح پھڑپھڑاتا کہ تمام فضا معطر ہو جاتی۔ اس طرح بادشاہ نے 3 سال تک خوب داد عیش دی، اور اس عرصہ میں بادشاہ کو کبھی سر درد تک نہ ہوا۔ جب تمام مسرتیں میسر آ گئیں تو سرکش ہو کر خدا کو بلا بیٹھا اور خود دعوی خدائی کر دیا، اور تمام قوم کو دعوت دی کہ اس کو خدا مان لے۔ لہٰذا سب نے اس کو خدا مان لیا۔ بادشاہ نے ہر اس آدمی کو انعام دیا جس نے اس کو خدا مان لیا، اور جس نے اس کو خدا نہ مانا اور سرکشی کی اس کو فوراً قتل کرا دیا، حتیٰ کہ سب کو خوف جان کی وجہ سے اس کی خدائی کو ماننا پڑا، اور وہ عیش کی بانسری بجانے لگا۔ ایک عرصہ بعد کسی عید کے موقع پر جب وہ عید کی مبارک بادیں تخت پر بیٹھا لے رہا تھا تو ایک فوجی نے آ کر یہ وحشت ناک خبر سنائی کہ فارس کے فوجیوں نے بغاوت کر دی ہے اور قصر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی بادشاہ اتنا گھبرایا کہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا زمین پر آ گیا، اور اس کے سر سے تاج بھی گر گیا۔ اس حال کو دیکھ کر دانی طرف کے وزیروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تملیخا جو سب سے زیادہ عقل مند تھا کہ سوچنے لگا، واقعی اگر یہ خدا ہے تو ڈرتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، رفع حاجت کیوں کرتا ہے؟ یہ باتیں اللہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کر 6 وزیروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر پروگرام بنایا کہ روزانہ باری باری ہر ایک کے مکان پر جمع ہو کر اس معاملہ پر غور کیا جائے۔ ایک روز تملیحہ کی باری تھی، سب اس کے مکان پر جمع ہوئے۔ کھانا وغیرہ کھایا جانے لگا، مگر تملیحہ نے کھانے میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ دوسرے وزیروں نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ آج میرے دل میں عجیب طرح کا خیال آیا جس کی وجہ سے کھانے پینے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تملیحہ کہنے لگا، یہ آسمان بغیر ستون اور زنجیر کے کس چیز کے سہارے کھڑا ہے، پھر اس میں چاند اور سورج کیسے جڑے ہوئے ہیں، پھر آسمان پر ستارے کس طرح سے سجائے گئے ہیں، پھر زمین پر غور کرتا ہوں کہ کس نے اس پر پہاڑ قائم کیے ہیں، کس طرح سمندر یہاں معجزن ہے، پھر خود پر غور کرتا ہوں کہ کس طرح شکم مادری میں پلتا رہا، کیسے وہاں ہوا خوراک ملتی رہی، اور کس طرح میں بزم ہستی میں آیا ہوں، کس طرح پال پوس کر مجھ کو جوان کیا۔ یقیناً کوئی ہستی ہے جو ان مشکل ترین امور کو آسان بناتی ہے۔ تملیحہ کی تقریر سن کر 5 وزیر دم بخود ہو کر رہ گئے اور اٹھ کر اس کے ہاتھ چومنے لگے کہ آج تم نے وہ بات کہی ہے جو عرصہ سے ہمارے دماغ میں پنہا تھی۔ اب سب نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور یہ طے پایا کہ اس ظالم جابر بادشاہ کی بادشاہت سے دور بھاگ جانا چاہیے اور اس خدا کی پناہ میں چلے جائیں جو ان امور کو انجام دینے والا ہے، جو حقیقی مالک ہے۔ پھر تینوں اپنی جگہ سے اٹھے، بازار میں آ کر 3 درہم کے خرما خریدے اور اپنی چادر میں باندھ لیے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل پڑے۔ تقریباً 3 میل نکل جانے کے بعد تملیحہ نے کہا کہ اب ہم ظالم بادشاہ کے ملک سے باہر آ گئے ہیں، اب کوئی فکر نہیں، اب گھوڑوں سے اتر کر پیدل چلیں
اور اللہ ہمیں کوئی اطمینان بخش جگہ عطا کر دے گا۔ یہ سن کر سب گھوڑوں سے اتر پڑے۔ جب 217 فرسخ راہ طے کر لی تو ان کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، کیونکہ ناز کے پالے تھے، اس طرح کبھی سفر نہ کیا تھا۔ اتفاقاً ان کو ایک چرواہا نظر آیا۔ چرواہے سے انہوں نے پانی یا دودھ طلب کیا۔ اس نے کہا، ہاں میرے پاس سب کچھ ہے، مگر پہلے اپنا حال سناؤ، کیوں کر تمہارے چہروں سے خوف ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شخص، ہم ایسے دن میں داخل ہو گئے ہیں جس میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس لیے ہم کو پورا واقعہ بیان کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ چرواہے نے کہا کہ بے فکر رہو، تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب انہوں نے اپنا پورا واقعہ چرواہے کو سنا دیا۔ قصہ سننے کے بعد چرواہا قدموں میں گر گیا اور وہ بھی اس دن میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میں یہ بیڑے مالکوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ جا کر واپس آیا اور ان کے ساتھ ہو گیا اور ساتھ اس کا کتا بھی ہو لیا۔ اتنا سننے کے بعد یہودی بولا، یا علی کرم اللہ وجہ، اگر آپ کو علم ہے تو بتائیے وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتا سیاہ اور سفید رنگ کا تھا اور اس کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں نے اس کتے کو دیکھا تو کہا، یہ کتا بھونک کر ہمارا راز فاش کر دے گا، اس کو بھگا دینا چاہیے۔ بس انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح بھاگ جائے، مگر اس کتے نے کسی طرح اپنے مالک سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ ان لوگوں نے پتھر اٹھایا کہ اس کو ڈرایا جائے، مگر اس نے مالک کے قدموں میں لوٹنا شروع کر دیا، اور قدرت الہی سے اس کو زبان مل گئی اور گویا ہوا کہ اے لوگو، مجھے کیوں اپنے سے دور کرتے ہو، جبکہ میں تمہاری طرح اپنے پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھ کو اپنے ساتھ رہنے دو تاکہ میں دشمنوں سے تمہاری حفاظت کر سکوں۔ یہ سن کر سب کو حیرت ہوئی اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ وہ چرواہا ان سب ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک غار تھا۔ جب یہ لوگ اس غار کے درمیان پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غار کے درمیان میں ایک بہت بڑا صحن موجود ہے۔ اس میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں پر تازہ میوہ اور پھل لگے ہوئے ہیں، اور قریب ہی ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا ہے۔ قدرت کی نعمتوں کو دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائے اور خوب سیر ہو کر پھل کھائے، پانی پیا اور آرام کیا۔ پھر آہستہ آہستہ رات کی تاریکی پھیلنے لگی تو غار میں جا کر پناہ لی، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر پہرا دینے لگا اور غار کا راستہ روک کر بیٹھ گیا۔ جب یہ سب افراد سو گئے تو پروردگار عالم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ان سب کی روحیں قبض کر لی جائیں۔ چنانچہ ان کی روحیں قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر فرد پر 2 فرشتوں کو قائم کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلواتے رہیں، اور سورج کو حکم دیا کہ وہ ان کے دائیں بائیں اپنی کرنوں سے نور افشانی کرتا رہے تاکہ ان کے جسم بوسیدہ نہ ہو۔ اب بادشاہ کا ذکر سنیے۔ جب وہ جشن منا کر واپس لوٹا تو اپنے 6 وزیروں کو نہ پا کر دوسرے افسروں اور اہل دربار سے معلوم کیا۔ کچھ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی، مگر ان 2 رومیوں نے بادشاہ کو بتلایا کہ ان کے وزیروں نے ایک خفیہ مجلس بلائی تھی، جس میں غور کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیا خدا بنا لیا ہے اور تیری خدائی سے منکر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ غصہ میں پیچ و تاب کھانے لگا اور فوراً اپنے سپہ سالار کو بلایا اور حکم دیا کہ ایک لشکر بہترین قابل رومیوں کا فوراً ان کے پیچھے ان کی تلاش میں بھیجا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور فوج کے جوان ان کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ وہ فوجی شہر میں ہر جگہ ان کو تلاش کرتے رہے، مگر وہ لوگ نہ ملے۔ ان کو معلوم ہوا کہ وزیر بادشاہ کے خوف سے شہر سے باہر کسی جگہ بھاگ گئے ہیں، تو وہ لوگ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ بادشاہ چونکہ بہت غصے میں تھا، لہٰذا اس سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ بھی کچھ جوان لے کر اپنے فوجیوں سے جا ملا اور تلاش کرتے ہوئے غار کے درمیان تک پہنچ گیا۔ اتفاقاً بادشاہ نے غار کے اندر جان کر دیکھا کہ سب کے سب مرے پڑے ہیں۔ اس نے اپنے فوجی آفیسر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ لوگ اگر میرے ہاتھ لگ جاتے تو اس سے زیادہ اور کیا سزا دیتا جو انہوں نے خود ہی اپنے لیے تجویز کر لی ہے۔ فوراً اس غار کے دہانے پر ایک دیوار چن دی جائے۔ فوجیوں نے مل کر بہت جلد غار کے دہانے کو چونے کے پتھر وغیرہ سے بند کر دیا اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کے خدا سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ان کو اس غار میں سے نکال دے، اور یہ کہہ کر اپنی فوج لے کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ یہ وزیر اور چرواہا وغیرہ اسی حالت میں 300 سال تک پڑے رہے۔ 300 سال بعد خداوند کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں میں دوبارہ روح پھونک دی جائے، اور یہ لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔
اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج رات کو اتنے بے سود ہو کر سوئے کہ اپنے اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکے، چلو باہر چشم پر منہ ہاتھ دھوئیں۔ اٹھ کر دیکھا کہ غار کا دہانہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ غار سے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں چشمہ نہیں تھا اور درخت بھی سوکھ گئے تھے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک رات میں کیا سے کیا ہو گیا، چشمہ ایک رات میں کیسے خشک ہو گیا ہے، درخت کہاں چلے گئے؟ بہرحال اس کو پھر دیکھیں گے، مگر سب کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ سوچنے لگے کہ پھلدار درخت تو ہے نہیں، کسی کو بھیجنا چاہیے کہ شہر سے جا کر کھانا لے آئے۔ سب نے مل کر مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ تملیخا نے شہر جائے۔ تملیخا نے چرواہے کے لباس سے اپنا لباس تبدیل کیا کہ پہچانا نہ جاؤں، اور کچھ درہم لے کر شہر کو چل دیا، اور بہت ہوشیاری سے کہ کہیں بادشاہ یا اس کے آدمی نہ دیکھ لیں، وہ شہر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے دروازے پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے جس پر ان کا کلمہ لکھا ہے۔ تملیخا بہت دیر تک اس جھنڈے کو غور سے دیکھتا رہا اور حیران ہوا، اور شہر میں داخل ہوا۔ کوئی شخص شناسا نہ تھا۔ پھر ایک نان بائی کی دکان پر گیا، اس سے پوچھا بھائی اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا افسوس۔ پھر پوچھا بادشاہ کا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن۔ پھر کہنے لگا بھائی میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، تم یہ درہم لے لو اور ان کا کھانا دے دو، مگر کھانا سور کی چربی کا نہ ہو۔ درہم دیکھ کر نان بھائی تعجب میں رہ گیا، یہ کون سے ملک اور کس بادشاہ کا سکہ ہے؟ یہودی بولا یا علی کرم اللہ وجہہ، ذرا یہ تو بتائیں کہ ان سکوں کا کیا وزن تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ موجودہ زمانے کے درہم کا 316واں حصہ تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، یہ درہم دیکھ کر نان بھائی بولا کہ تم کو کہیں سے پوشیدہ خزانہ ملا ہے، مجھے بھی حصہ دار بنا لو ورنہ تم کو گرفتار کرا دوں گا۔ تملیخا نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ 3 روز پہلے ہم نے خرمہ فروخت کیے تھے، ان سے یہ درہم ملے تھے۔ اب تم سچ پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ ایرانی بادشاہ سے ڈر کر ہم لوگ بھاگ گئے تھے۔ نان بھائی نے کہا کہ ایک تو خزانہ میں حصہ دار نہیں بناتے، پھر مزاح کرتے ہو، ایرانی بادشاہ 300 سال پہلے حکومت کرتا تھا، اب کہاں؟ یہ کہہ کر نان بھائی نے ان کو پکڑ لیا۔ دوسرے افراد بھی اکٹھے ہو گئے اور تملیخا کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ کو تمام قصہ خزانہ کا بتایا۔ بادشاہ نے کہا یہ جوان مرد بے فکر ہو جا، اصل بات سے آگاہ کر، ہم خزانہ سے خمس کے سوا کچھ نہ لیں گے۔ تملیخا نے اپنا اصل قصہ بادشاہ کو سنایا، اس سے پوچھا کہ یہاں تمہارا کوئی واقف بھی ہے؟ تملیخا نے ہزاروں آدمیوں کے نام لیے مگر وہ مر چکے تھے، اور بادشاہ نے کہا کہ تمہارا مکان کہاں ہے؟ اس نے کہا اسی شہر میں۔ بادشاہ نے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیج دیا کہ جا کر معلوم کرے۔ تب تملیخا بادشاہ کے آدمی ساتھ لے کر اپنے مکان میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک عالیشان مکان ہے۔ مالک مکان کو اندر سے بلایا اور کہا کہ یہ شخص اس مکان کو اپنا مکان بتاتا ہے۔ مالک مکان غصے میں بھڑک گیا، پھر اس کا نام دریافت کیا۔ جب اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے تو اس مکان مالک نے کہا دوبارہ بتاؤ۔ اس نے یہی کہا۔ یہ سن کر وہ شخص اس کے قدموں میں گر گیا اور پاؤں کو بوسہ دینے لگا کہ یہ تو میرے جد امجد ہیں، خداوند کریم کی قسم، ہم کو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ 6 وزیر ہیں جو 300 سال تک سوتے رہیں گے پھر زندہ ہوں گے۔ خبر جب بادشاہ کو پہنچی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر خود تملیخا کے پاس آیا۔ گھوڑے سے اتر کر اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اس کی تعظیم و تکریم کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اس کے دست و پا کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے باقی سپاہیوں کی بابت پوچھا تو بولا کہ وہ سب غار میں کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا بادشاہ اور دوسرے افراد ان کو لینے غار تک گئے۔ تملیخا نے کہا کہ آپ لوگ دور ٹھہر جائیے، مبادا اتنا مجمع دیکھ کر وہ لوگ ڈر جائیں، میں اکیلا جا کر ان کو تمام ماجرا سناتا ہوں۔ بس وہ اکیلا ہی غار میں گیا۔ تملیخا کو دیکھ کر سب خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں تم کو گرفتار نہ کر لیا ہو، خدا کا شکر ہے کہ تم بچ گئے تھے۔ تملیخا نے کہا اب یہ قصہ چھوڑ دو اور دوسری بات سنو، بتاؤ کہ تم لوگ کتنی دیر سوتے رہے؟ سب نے جواب دیا شاید 1 رات سوتے رہے ہیں، یا شاید اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ تملیخا نے کہا نہیں، بلکہ ہم سب 300 سال سوتے رہے۔ بادشاہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اب جو بادشاہ ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تمام رعایا بھی ایک خدا پر ایمان رکھتی ہے، اور بادشاہ اور تمام رعایا غار کے باہر جمع ہے۔ انہوں نے میری بہت عزت کی ہے، وہ لوگ تم سب کی زیارت کے شوق میں باہر انتظار کر رہے ہیں۔ تملیخا کے ساتھیوں نے کہا
کہ تملیخہ اب کیوں ہمیں تمام اہل شہر کے سامنے تماشا بنا کر پیش کرتے ہو؟ تملیخہ نے پوچھا تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساتھیوں نے جواب دیا ہم سب دعا مانگتے ہیں، تم بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤ۔ آخر سب رضامند ہو گئے اور یہ دعا اپنے رب کے حضور مانگنے لگے۔ اے کل جہاں کے پالنے والے، تجھ کو واسطہ ان عجائبات کا جو تو نے ہم میں ظاہر کیے ہیں، ہماری روحیں دوبارہ قبض کر لے تاکہ اس دنیا کے شر سے محفوظ رہے۔ چنانچہ بارگاہ ازدی میں ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور پروردگار عالم نے فرشتہ کو ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا اور ان کی روح قبض کر لی گئی اور قدرت خداوندی سے غار کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جب کافی دیر تک یہ لوگ باہر نکلے تو اہل شہر جو باہر انتظار میں کھڑے تھے وہ غار تک پہنچ گئے، مگر غار کے اندر جانے کا راستہ نہ ملا اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ نیک روحیں دوبارہ اپنے اللہ کے پاس جا چکی ہیں اور اللہ کی قدرت سے باہر کا دروازہ بند ہو گیا اور کوئی راہ ان کے تک جانے کی نہیں ہے۔ ہمارے رب نے ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ لوگوں میں کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ عیسائی بھی۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور گھر کے دروازے پر ان کی یاد میں ایک مسجد بنوائی۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ ہم میں سے تھے اور عیسائی تھے، لہٰذا اب یہ گرجا بنایا جائے۔ اس جھگڑے نے تول کھینچا اور دونوں فرقوں میں لڑائی ہونے لگی، مگر قدرت کاملہ سے مسلمان سردار غالب آیا اور اس نے دروازے پر مسجد بنا دی تاکہ آئندہ ہر ایک کے لیے قابل زیارت ہو۔ اتنا کہہ چکنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے یہودی، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کیا تمہاری تورات میں بھی اسی طرح مرقوم ہے؟ یہودی کہنے لگا اے علی کرم اللہ وجہ، آپ اب بھی مجھے یہودی کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ میں کب کا ایمان لا چکا ہوں، اب صدقے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسے ہی واقعات سننا چاہتے ہیں تو جلدی سے اردو اسٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ایمان فروز واقعے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔